الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. یہ آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اور مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے. اللہ نے 12 مہینے بنائے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے. اور کتاب اللہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی تعداد کو نقل فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص حرمت حاصل ہے، جنہیں خاص تعظیم حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنہیں خاص مقام و مرتبہ عطا کیا.
میں سے رمضان کے بعد جو ایک مہینہ ہے شوال، ان دونوں مہینوں میں روزے رکھنا ایسا ہے جیسا کہ انسان فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نوافل پڑھتا ہے. مثلا ظہر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے تو پہلے بھی نوافل ہے بعد میں بھی نوافل ہے، پہلے بھی سنتیں ہیں بعد میں بھی سنتیں ہیں. اور یہ نوافل اور سنتیں فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ فرائض کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ رب العالمین اس کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں. فرائض کے اندر اگر کوئی کمی باقی رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ نے نوافل عطا کیے ہیں کہ فرائض کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی تقصیر رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کچھ نفل روزے رکھے ہیں احادیث سے جن کی ترغیب معلوم ہوتی ہے. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا معمول یہ مقبول ہے آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کے بھی بڑے فضائل ہیں. اور نبی علیہ السلام کا اس پر بڑا اہتمام ثابت ہے. اور علماء نے وجہ اس لیے لکھی ہے کہ اگر انسان رمضان کے روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا بھی اہتمام کرے گا اور شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرے گا تو رمضان کے روزوں کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ اس کمی کو ان روزوں کی برکت سے پورا کر دیں گے. اللہ اس کمی کو ان روزوں کی برکت سے پورا کر دیں گے. لیکن روایات میں آتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں بھی اس قدر روزے نہ رکھے جائیں کہ انسان پورا مہینہ روزے رکھتا چلا جائے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان سے کہ جو بعد کے دن ہے ان کا روزہ نہ رکھو. روزوں کا جو اہتمام ہے وہ 15 شعبان تک ہو. وجہ یہ ہے کہ اگر 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھے جائیں گے اور پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو اس بات کا احتمال موجود ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر انسان ساری توانائی شعبان کے روزوں میں صرف کر دے تو رمضان کے مہینے میں ضرور سستی ہوگی اور رمضان کے روزوں کا وہ اہتمام باقی نہیں رہے گا جو اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بھی روزے تو رکھو لیکن اس اہتمام کے ساتھ نہ رکھو کہ پورے مہینے روزے رکھتے چلے جاؤ، بلکہ 15 شعبان تک روزے رکھو اور اس کے بعد اگر معمول ہے کسی کا کہ وہ مثلا پیر و جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ تو رکھے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن لگاتار پورے مہینے کے روزے رکھتے چلے جانا کہ جس کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں خلل پیدا ہو یہ مناسب نہیں. یعنی روزوں کی ترغیب بھی ہے لیکن ساتھ میں اعتدال کی تعلیم بھی ہے کہ شعبان میں بھی اتنے روزے نہ رکھو کہ رمضان کے روزوں کے اندر خلل پیدا ہو جائے. اور اسی طرح شعبان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی جو بڑی عظمت والی ہے، جسے لیلۃ
تعبیر کیا جاتا ہے. اسلام میں دو ہی راتیں ہیں جو قابل تعظیم ہیں اور جنہیں کوئی خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے. ان میں ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک لیلۃ البراء ہے. لیلۃ القدر جس سے ہم شب قدر سے تعبیر کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود نازل کی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر میں اگر عبادت کی جائے تو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینے. اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ اس امت پر خصوصی کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور رات جو اسلام میں جو شریعت میں قابل تعظیم ہے وہ ہے لیلۃ البراء، جسے ہم شب برات کے شعبان کی 15ویں رات. اگرچہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ مضبوط روایت موجود نہیں، ضعیف روایات ہیں. لیکن وہ ضعیف روایات بھی اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں. اور بہت سی ایسی روایات ہیں جن روایات سے شب برات کا قابل تعظیم ہونا اور فضیلت والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا بھی اس بات کا معمول تھا کہ شب برات کے اندر خوب عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور خوب نوافل ادا کیا کرتے تھے اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اگلے دن روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی 15 شعبان کے دن روزے کا بھی اہتمام تھا. نبی علیہ السلام کے معمولات میں آتے کہ آپ 15 شعبان کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن 15 شعبان کی رات آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عبادتوں کا تو اہتمام ہوتا ہے اور ذکر و اذکار اور تلاوت کا تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن بعض اس میں بدعات بھی داخل ہو گئی ہیں، بعض منکرات بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس میں سے ایک منکر اور ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن باجماعت صلاۃ التسبیح کا اہتمام ثابت نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام باجماعت کرتے
بات جماعت ثابت نہیں ہے. صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے اور احناف کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی. لہذا صلاۃ التسبیح کا اہتمام تو کریں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، انفرادی. اسی طریقے سے دیگر عبادات کا اہتمام تو ہو لیکن ان میں اجتماع ثابت نہیں ہے. قبرستان تو جائز ہے لیکن اجتماعی طور پر نہیں، اور گروہ اور ٹولیوں میں نہیں، انفرادی طور پر. اجتماع شریعت میں ثابت نہیں ہے کہ یہ ہو کہ قبرستان جا رہے ہیں اور پوری ایک جماعت تیار ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب یہ ایک مجمع تیار ہوگا تو یہ سارے کے سارے قبرستان جائیں گے. شریعت کا یہ رنگ نہیں ہے، شریعت سے یہ اجتماع ثابت نہیں. انفرادی طور پر قبرستان جایا جائے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر قبرستان گئے تھے، تو اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کی خاطر انفرادی طور پر قبرستان چلا جاتا ہے تو منع بھی نہیں. اور اسی طریقے سے بعض مزید بدعات اور بعض مزید منکرات بھی شب میں داخل ہوں گے. وہ یہ کہ چراغاں کرنا، اس رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا. اصل جو مقصد ہے، اصل جو کرنے کی چیز ہے وہ ہے عبادت. چراغاں کا عبادت سے کیا تعلق؟ اصل جو مقصد کی چیز ہے، اسلام کی روح ہے اور شریعت کی جو تعلیم ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ عبادت. تو آپ عبادت کریں. آپ علیہ السلام نے عبادت کی تھی، چراغاں نہیں کیا تھا. چراغاں کرنے کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے پٹاخے پھوڑنا رات میں عبادت کے لیے اور ایسے کام انجام دیے جا رہے ہیں جو عبادت میں مخل ہے. پٹاخوں کا عبادت سے کیا تعلق؟ پٹاخوں کے اس قابل تعظیم رات سے کیا تعلق؟ بلکہ یہ چیزیں عبادت میں مخل ہیں، عبادت کو خراب کرنے والی ہیں. اسی طریقے سے حلوہ پکانا، اس کے علاوہ کوئی اور میٹھی چیز کے پکانے کا اہتمام کرنا رات کی عبادت کے لیے. رات اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں دیگر جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے ان کاموں پر توجہ دی جائے، اور آپ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اور جن کا کرنا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے ان کاموں کو نہ کیا جائے. حلوہ پکانا اس طرح کی دیگر چیزیں یہ شب برات کے اندر آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں. عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تلاوت و ذکر و اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہ چیزیں نہیں کیا کرتے تھے. 15 شعبان کی جو رات ہے بڑی قابل تعظیم رات ہے، بڑی قابل تعظیم رات ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العالمین اس کثرت سے امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں. روایت میں آتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں اللہ اس امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کی ملکیت میں
کثیر تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ بخشش فرماتے ہیں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جو بال گئے ان کے بقدر بخشش فرماتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا روایت میں آتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال گئے اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. یعنی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کا شمار ممکن نہیں ہے. اور یہ مثال بھی جو دی ہے یہ سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ اللہ جس قدر بخشش فرماتے ہیں اس کا بیان ممکن نہیں ہے. یہ تو کثرت کو بتانے کے لیے اور کثرت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. ورنہ اللہ کی جو بخشش ہے وہ اس مثال کی محتاج نہیں ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ بخشش اور مغفرت فرمانے والے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے اس رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش کا طلبگار کہ جس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ جس کے رزق کو کشادہ کیا جائے، کوئی ہے پریشان حال کہ جس کی پریشانی کو دور کیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ اعلان فجر تک کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے تو آ جائے. آج ہماری بخشش، ہماری مغفرت اور ہماری جو وسعتیں ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. کوئی ہے بخشش کا طلبگار تو آ جائے، کوئی ہے رزق کا طلبگار تو آ جائے، کوئی ہے پریشان حال تو آ جائے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. تو بڑی عظیم بات ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس عظیم الشان رات میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے، جن کی طرف توجہ نہیں فرماتے، جن کی طرف التفات نہیں فرماتے. ان میں سے فرمایا کہ ایک مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو، تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے وہ شخص ہے جس کی طرف اللہ اس عظیم الشان رات میں بھی توجہ نہیں فرماتے، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ اپنے دل میں رکھتا ہے، جو کسی دوسرے مسلمان سے حسد رکھتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، اللہ ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور شخص جس کی اللہ اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے وہ قاتل ہے، کہ جس نے کسی کا قتل کیا ہے، اللہ رب العالمین اس قاتل کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے، اور اس کی طرف نظر کرم کرتے ہی نہیں. اور اس رات میں بھی اللہ کے غضب کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قاتل ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ مزید وہ لوگ جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرماتے ان میں شرابی بھی، جو شراب پیتا ہو، شراب کا عادی شخص جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو، تو شرابی کی طرف بھی اللہ رب العالمین نظر کرم اس رات کے اندر بھی نہیں فرماتے. روایت میں آتے ہیں کہ الخمر جمعہ الاسم، کہ شراب جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہے تو ایک گناہ، لیکن یہ ایک گناہ ہزار گناہ کروا دیتا ہے.
شراب اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ اس عظیم الشان رات میں بھی اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتے کہ لیکن شرابی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح روایت میں آتے ہیں کہ ایک اور شخص ہے جو اس رات میں بھی اللہ رب العالمین کی نظر کرم سے محروم رہتا ہے، اللہ کی توجہ اور رحمت سے محروم رہتا ہے، اور وہ ہے والدین کا نافرمان۔ جو والدین کا نافرمان ہو، جس سے اس کے والدین راضی نہ ہو، جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہو، اللہ اس عظیم الشان رات میں والدین کے نافرمان کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرماتے، اور اللہ اس کی طرف بھی التفات نہیں فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کی خیر کا معاملہ نہیں فرماتے۔ تو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ہمیں ان میں سے کسی میں بھی نہ بنائے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ان میں مبتلا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی اور بطور خاص 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی قدردانی کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔